الا مگر امم امثالکم، وہ امم ہیں تمہاری ہی مثل. امتیں ہیں. امت کسے کہتے ہیں؟ امت سے کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو. تم نے اتنے جدید ہسپتال اور ادویات بنا لی، اس کے باوجود بیماریاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. انہیں بیماریاں کیوں نہیں لاحق؟ وہ جب کوئی مادہ جو ہے حاملہ جب بچہ پیدا کرتی ہے تو انہیں کسی ڈاکٹر کی، کسی ہاسپٹل کی، کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے. غور تو کرو. اور تم کہتے ہو جی ہم نے بہت ترقی کر لی، اس کے باوجود تم دیکھو تمہارے حالات کیا ہیں. غور کریں اس بات پر کہ جتنی مخلوقات ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں پرندے ہیں، تو غور کریں کیا پرندوں نے کوئی ملکیت بنائی یہ درخت میرا ہے، وہ یعنی کہ یہ علاقہ میرا ہے، تم یہاں نہیں آ سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. پھر دیکھو یہاں سے تم نہیں کھا سکتے، یہ میرا رزق ہے. پھر خود سے رزق اپنا پروڈیوس کرنا شروع ہو جائے، پیدا کرنا شروع ہو جائے. کوئی پرندہ ایسا نظر آتا ہے جو اپنا رزق خود پروڈیوس کر رہا ہے، خلق کر رہا ہے؟ کوئی آپ کو ایسا نظر آتا ہے؟ کیا ان کے جب بچے ہوتے ہیں کیا ان کو ڈلیوری کے لیے کیا ڈاکٹروں کی، ہسپتالوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ یا دنیا میں جتنے انسان جس نے جس شے کو اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ دین کہلاتا ہے. اور وہ جتنے بھی اس طرح دیان ہیں، یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، انہوں نے جس شے کو اپنا ٹارگٹ بنا کر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان سب کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دین تھا فطرت. کون سی فطرت؟ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. اللاتی فطر الناس علیہا، دین وہ فطرت تھی فاطر کیا تھا انسانوں کو جس پر. اللہ کی خلق کے لیے مطلب یہ کہ اللہ نے جو خلق کر دیا اس کے لیے اللہ نے تبدیلی رکھی ہی نہیں ہے، وہ تبدیلی کی متحمل ہے ہی نہیں. مطلب یہ کہ اگر اس میں تبدیلی کی جائے گی، چھیڑ چھاڑ کی جائے گی، پنگے لیے جائیں گے تو پھر وہ خلق پرفیکٹ نہیں رہ سکتی، پھر اس میں خرابیاں ہوں گی، پھر وہ تباہ ہو جائے گی، پھر اس میں حمد نہیں رہے گی. تو آگے اللہ سبحانہ وتعالی کیا کہتے ہیں؟ ذالک دین القیم، ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. ذالک وہ تھا، ذالک وہ تھا، الدین القیم، دین ہے جس پر قائم ہونا ہے، جس پر ڈٹنا ہے، وہ دین تھا. کون سا دین؟ فطرت، جس کا پیچھے ذکر ہو چکا. غور تو کریں. اگر تو یہ گاڑیاں، یہ سواری کے ذرائع، یہ مشینیں، یہ ساری ایجادات یہ فطرت ہیں، تو یہ تو جب انسان کو وجود میں لایا گیا اس وقت بھی ہونی چاہیے تھے یہ سب کچھ. بھائی آج جو کچھ موجود ہے کل پہلے نہیں تھا، ماضی میں نہیں تھا، تو یہ فطرت کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے فطرت ہو گیا؟ اور اب آپ غور کریں، آپ جب کھاتے ہیں تو آپ کس پر قائم ہیں؟ کھانے کے لیے کس پر توکل کرتے ہیں؟ پیتے ہیں کس پر توکل کرتے ہیں؟ کیا اختیار کرتے ہیں؟ کس پر انحصار کرتے ہیں؟ سواری کی حاجت پیش آتی ہے تو کس پر انحصار کرتے ہیں؟ کپڑا جو پہننا ہوتا ہے کس پر انحصار کرتے ہیں؟ جوتے پہنے ہوتے ہیں کس پر انحصار کرتے ہیں؟ کوئی بھی کام کرنا ہے کس پر انحصار کرتے ہیں؟ کھیتی باڑی کرتے ہیں کس پر انحصار کرتے ہیں؟ فصلیں اگاتے ہیں، نباتات اگاتے ہیں کس پر انحصار کرتے ہیں؟ گھر بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، گھر کس پر انحصار کرتے ہیں؟ تھوڑا غور تو کریں انہی مشینوں پر، انہی ایجادات پر. تو یہ فطرت ہے. اگر یہ فطرت ہے تو پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اس وقت بھی موجود تھی یہ چیزیں جب انسانوں کو وجود میں لایا گیا. ثابت کرنا پڑے گا جب انسانوں کو دنیا میں لایا گیا، ان کو وجود میں. مثال کے طور پر یہ جو کچھ بھی انسانوں نے خلق کیا ہے، یہ جو عمارتیں ہیں، یہ جو مشینیں ہیں، گاڑیاں، ٹیکنالوجی، یہ سارے کا سارا 7 راتوں اور 8 دنوں میں یہ صفحہ ہستی سے مٹ جانا ہے. بہت جلد، 150-2 سال کا عرصہ رہ گا، زیادہ عرصہ نہیں ہے. سر کے اوپر آ چکا ہے یہ تباہی، سر کے اوپر آ چکے. یہ دنیا کے سارے جدید ترین شہر صفحہ ہستی سے مٹ جانے ہیں، مٹ جانے بالکل اس طرح جیسے قوم عاد اور قوم سمود کا نام و نشان مٹایا گیا. اور پھر یہ بات دنیا میں تو ختم نہیں ہونے والی. ایسا نہیں کہ مٹ گئے تو ختم ہوگی، بات نہیں. یہ فطرت دوبارہ وجود آپ کو دے گی. بہرحال جیسے سے آگے بڑھیں گے تو ہر لحاظ سے کھل کر بات ہوگی، سارا حساب تب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا. اور ہم الحمدللہ سائنٹیفکلی اس کو پروو کریں گے. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان اس چیز کا انکار نہیں کر سکتا کہ انسان کو دوبارہ کھڑا نہیں کیا جائے گا.
یہ الحمدللہ کے فضل سے ہم اس کو پروو کریں گے. دنیا کا کوئی سائنسدان، ہم چیلنج کرتے ہیں، دنیا کا کوئی سائنسدان اس بات کو غلط ثابت نہیں کر، مجبور ہو جائے گا اسے ماننے پر. ہاں واقعی انسانوں کو دنیا میں لایا گیا، اگر یہ فطرت سے مطابقت نہیں رکھتے، جو کہ نہیں رکھتے، ان کو ان قریب کالعدم کیا جائے گا، ان کا وجود ختم کیا جائے گا، نام و نشان مٹایا جائے گا. تو نام و نشان پرماننٹلی نہیں مٹایا جائے گا، دوبارہ واپس لایا جائے گا. دوبارہ جب واپس لایا جائے گا تو بالکل بے اختیار لایا جائے گا، تب ان سے سارا ایک ایک رائی کا حساب لیا جائے گا. جو آج انہوں نے کرتوت کیے ان کو سامنا کرنا پڑے گا، ان کا چکھنا پڑے گا مزہ. جو جتنا جس نے کیا اس کی وجہ سے جتنا فساد ہوا زمین میں، زمین کی جو حالت ہوگی ان کو اس کو بھگتنا پڑے گا. یہی زمین وہ جہنم ہے. کیسے جہنم بنے گی؟ انسانوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. بہرحال جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے ایک ایک چیز، ایک ایک بات کھل کر بالکل واضح ہو جائے گی. بہرحال اس نشست کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. الحمدللہ امید ہے کافی چیزوں کی سمجھ آ چکی ہوگی. آئندہ جو نشستیں ہیں ان میں مزید مختلف پہلوں سے اور باقی یعنی ہر چیز کو ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن آخر میں آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں تک پہنچائیں.